محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق فصل فیما یوجب الاغتسال سے ہے۔ ان چیزوں کے بیان میں فصل جو غسل کو واجب کرتی ہیں، ان چیزوں کے بیان میں فصل جو غسل کو واجب کرتی ہیں، یعنی کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، وہ چیزیں اس فصل میں آئیں گی۔ یہاں یوجب بمانہ یفترض ہے، یعنی کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا۔ فصل موصوف فی حرف جار، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے فی، تو اس کا مطلب ہے نور الایضاح کی اصل عبارت فصل و ما یوجب الاغتسال ہے، تو اس صورت میں فصل و مضاف ہو جائے گا اور ما یہ پورا ہو کر کے صلے سے مل کے مضافل ہے، اور یہ اضافت بھی ظرفیہ ہی ہوگی جو فی مقدر نکالا ہے۔ تو چاہیں فی کو رکھ کے ترکیب کریں تو فصل فیما فی حرف جار ما اسم موصول یوجب فعل مضارع ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل الاغتسال مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا صلہ، موصول صلے سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل ہوا فاعل، اور اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کے صفت، صفت موصوف صفت سے مل کے خبر ہوئی مبتدا محذوف ہاذا کی، اور یا یہ ہیڈنگ اور عنوان ہے۔ یفترض الغسل بواحد من سبعۃ اشیاء، یفترض فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، مضارع کی چاروں قسموں میں سے صحیح مجرد۔ الغسل یہ اس کا فاعل ہے، مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، با حرف جار مبنی بر کسر ہے، یہ واحدن موصوف من حرف جار، اور سبعۃ مضاف اشیاء مضافلہ، مضافلہ سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل ہوا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہوگا صفت واحد کی، واحد موصوف اپنی صفت سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو،
فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خروج المنی الی ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع۔ خروج مصدر مضاف، المنی مضاف الیہ، الی حرف جار، ظاہر الجسد ظاہر مضاف، الجسد مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو خروج کا، اذا ظرف زمان مضاف، انفصل فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، راجع بسوئے المنی، عن حرف جار، مقر ہی، مقر مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے ظرف لغو، بے شہوتن، با حرف جار، شہوتن مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو دوم، من حرف جار غیر مضاف، جماعین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو سوم۔ تو انفصل فعل اپنے فاعل اور تینوں ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ اذا کا، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی ہوا خروج کا، خروج مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو اور مفعول فی سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف احد و ہا کی، یا بدل ہوا سبعت اشیاء سے، بدل ہونے کی صورت میں خروج المنی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ خروج المنی۔ وتواری حشفۃ وقدرها من مقطوعها فی احد سبیلِ آدمی حی۔ تواری مصدر مضاف، اس میں منقوص ہے یہ، اس لیے اس کا اعراب مقدر ہے، حالت رفع میں ہے۔ حشفتن معطوف علیہ، واو حرف عطف، قدرہا بترکیب اضافی ذوالحال، من حرف جار اور مقطوع مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل مقدر کا، ثابتاً اسم فاعل اور ہوا پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی کا حال، قدرہا ذوالحال اپنے حال سے مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کے تواری کا مضاف الیہ، فی حرف جار احد مضاف، سبیل مضاف الیہ مضاف، آدمی موصوف، حی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، موصوف اپنی صفت سے مل کے مضاف الیہ،
مضاف مضافلے سے مل کے احد کا مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو تواری کا۔ تو مصدر مضاف اپنے مضافلے اور ظرف لغو سے مل کر خبر ہوئی مبتدائے محذوف ثانی ہا کی، یا بدل ہوا سبعت اشیاء سے۔ وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِیمَةٍ، واو حرف عطف، انزال مصدر مضاف، المنی مضاف الیہ، با حرف جار، وطء مضاف، میتتن معطوف علیہ، معطوف علیہ، او حرف عطف، بہیمتن معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کے مجرور، مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کے جار مجرور ظرف لغو ہو گیا، تو ظرف لغو سے مل کے خبر ہوئی مبتدائے محذوف ثالث و ہا کی، ثالث و ہا کی۔ یا اشرت سبعت اشیاء سے بدل ہوا۔ ووجود ماء رقیق بعد النوم اذا لم یکن ذکرہ منتشرا قبل النوم۔ تو وجود مضاف، مائن موصوف، رقیق صفت، موصوف صفت سے مل کے مضاف الیہ، تو بعد مضاف اور النوم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی، اذا ظرف زمان مضاف، لم یکن فعل ناقص، ذکرہ بترکیب اضافی اس کا اسم، منتشرن اسم فاعل ہوا پوشیدہ فاعل، قبل النوم مضاف مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی منتشر کا، منتشرن اسم فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کے خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے مضاف الیہ، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی دوم، وجود مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور دونوں مفعول فی سے مل کے خبر ہوئی مبتدائے محذوف رابع ہا کی، یا سبعت اشیاء سے بدل ہوا۔ ووجود بلل ظنہ منیا بعد افاقتہ من سکر و اغماء، وجود مضاف اور بلل موصوف، ظنہ فعل، ہوا پوشیدہ فاعل، ہو مفعول بھی اول اور منین مفعول بھی دوم،
فعل فاعل دونوں مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے صفت، بلل موصوف اپنی صفت سے مل کے مضاف الیہ وجود کا، بعد مضاف افاقت ہی افاقہ مصدر مضاف، ضمیر مضاف الیہ، من حرف جار سکر معطوف علیہ، اغما یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو افاقہ کا، افاقہ مصدر مضاف نے مضاف الیہ ظرف لغو سے مل کے مضاف الیہ ہوا بعد کا، بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی ہوا وجود کا، وجود مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کے خبر ہوئی مبتدا محذوف خامس و ہا کی یا سبعت اشیاء سے بدل ہوا، وبحیض و نفاس، تو واو حرف عطف اور با حرف جار، حیض معطوف علیہ واو حرف عطف، نفاس معطوف علیہ معطوف سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا یفترضو فعل مقدر کا، یفترض الغسل، تو یفترض فعل ہوا پوشیدہ الغسل یا الغسل نہ مانا یفترض تو ہوا پوشیدہ فاعل، فعل فاعل ظرف مستقر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ولو حصلت الاشیاء المذکورۃ قبل الاسلام فی الاصح، تو ولو حصلت الاشیاء تو ولو یہ وصلیہ ہے، حصلت فعل، الاشیاء موصوف، المذکورۃ صفت، حصلت الاشیاء المذکورۃ صفت، موصوف صفت سے مل کے فاعل، قبل الاسلام بترکیب اضافی مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے یہ حال ہوگا یفترض الغسل میں الغسل مقدر کا، الغسل ذوالحال اپنے حال سے مل کے یفترض کا فاعل، یفترض فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فی الاصح یعنی ھذا فی الاصح، یفترض تغسیل المیت کفایتاً، تو یفترض فعل، تغسیل مضاف اور المیت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے فاعل، کفایتاً تمیز نسبت، یفترض فعل اپنے فاعل اور تمیز نسبت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یفترض الغسل بواحد من سبعۃ اشیاء، 7 چیزوں میں سے کسی ایک سے غسل فرض ہوتا ہے، 7 چیزوں میں سے کسی ایک سے غسل فرض ہوتا ہے، خروج المنی الی ظاہر الجسد،
منی کا ظاہر جسم کی طرف نکلنا، منی کا ظاہر جسم کی طرف نکلنا، یعنی منی اپنے مقام سے جو پشت ہے تو اپنے مقام سے نکل کر ظاہر جسم یعنی باہر کو نکلے۔ اگر اپنی جگہ سے جدا ہوئی اور اس نے اپنے عضو کو دبا لیا، باہر کو نکلنے نہ دیا تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رہے اس طرح کرنے سے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے، کبھی بھی ایسا ہرگز نہ کریں۔ منی جب اپنی جگہ سے نکلے تو باہر کو نکلنے دیں، عضو کو ہرگز نہ دبائیں، اس سے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو منی کا ظاہر جسم کی طرف نکلنا یعنی باہر کو نکلنا، اذن فصلا جب کہ جدا ہو، عن مقرہ اپنی جگہ سے، جبکہ جدا ہو اپنی جگہ سے، بشہوتن شہوت کے ساتھ، من غیر جماع بغیر جماع کے۔ منی کا ظاہر جسم کی طرف نکلنا جبکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو بغیر جماع کے۔ اگر منی ظاہر جسم کی طرف نکلی اپنے ٹھکانے سے لیکن شہوت کے ساتھ نہ نکلی، مثلا کوئی بوجھ اٹھایا اور منی نکل پڑی، یا کسی بلند جگہ سے گرا منی نکل پڑی، یا کسی بلند جگہ سے نیچے کو اترا تب منی نکل پڑی، تو ان صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو منی شہوت کے ساتھ نکلے تب غسل فرض ہوتا۔ تو منی کا ظاہر جسم کی طرف نکلنا جبکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو بغیر جماع کے۔ بغیر جماع کے اس لیے کہا کہ اگر جماع کیا ہے تو منی نکلے یا نہ نکلے غسل فرض ہو جائے گا۔ جماع میں منی کا نکلنا کوئی شرط نہیں ہے۔ وَتَوَارِي حَشْفَةٍ وَقَدْرِهَا مِن مَقْطُوعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيلَيْ آدَمِيٍّ حَيٍّ۔ تواری باب تفاعل کا مصدر ہے، توارا یتوارا توارین معنی ہے چھپ جانا، تو تواری حشفتن حشفے کا چھپ جانا۔ حشفہ مرد کی اگلی شرمگاہ کا اگلا حصہ ہے جس کی ہیئت الگ ہی ہوتی ہے، تو حشفے کا چھپ جانا، وقدرہا اور اس کی مقدار کا، من مقطوعہا اس کے کٹے ہوئے سے۔ اگر عضو خاص کٹ گیا ہے حشفہ نہیں ہے تو پھر حشفے کی مقدار میں چھپ جائے، تو حشفے کا چھپ جانا اور اتنی مقدار کا اس کے کٹے ہوئے سے، زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں، زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں، عورت کی اگلی شرمگاہ یا
مرد یا عورت کی پچھلی شرمگاہ میں حشفہ یا حشفے کی مقدار کا چھپ جانا جبکہ یہ دونوں زندہ ہوں تو غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر حشفے کی مقدار سے کم ہے تب غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں نہیں ہے بلکہ مردہ ہے، حشفہ چھپا تب بھی غسل فرض نہیں ہوگا جب تک کہ انزال نہ ہو۔ وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِیمَةٍ، اور منی کا انزال مردہ یا چوپائے کی وطی سے، مردہ یا چوپائے سے وطی کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل فرض نہیں ہوگا۔ مردہ یا چوپائے سے وطی کی اور انزال ہو گیا تو اب غسل فرض ہے۔ وَوُجُودُ مَاءٍ رَقِیقٍ بَعْدَ النَّوْمِ اِذَا لَمْ یَکُنْ ذَکَرُهُ مُنْتَشِرًا قَبْلَ النَّوْمِ، اور پتلے پانی کا پانا سونے کے بعد جبکہ اس کی شرمگاہ نیند سے پہلے منتشر نہ ہو، یعنی جب سویا تب مرد کے مخصوص عضو میں انتشار نہیں تھا، حالت اس کی حالت جو تھی وہ سادہ حالت تھی، کوئی انتشار والی صورت نہیں تھی۔ سونے کے بعد پتلا پانی پایا تو غسل فرض ہے۔ اور یہ پتلا پانی ہو سکتا ہے کہ منی جسم کی حرارت سے پتلی پڑ گئی ہو، یعنی احتلام ہوا اور جسم کی حرارت سے منی پتلی پڑ گئی، اس لیے غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اگر سونے سے پہلے مرد کی شرمگاہ منتشر تھی، سونے کے بعد پتلا پانی پایا تو غسل فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ انتشار کے بعد پتلا پانی یہ مزی ہوگا تو مزی سے غسل فرض ہوتا نہیں ہے، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور جب انتشار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور سونے کے بعد پتلا پانی پایا ہے تو یقیناً وہ منی ہے جو جسم کی حرارت سے پتلی ہو گئی ہے، تو غسل فرض ہو جائے گا۔ تو پتلے پانی کا پانا سونے کے بعد جبکہ اس کی شرمگاہ سونے سے پہلے منتشر نہ ہو، وَوُجُودُ بَلَلٍ ظَنَّهُ مَنِيًّا بَعْدَ إِفَاقَتِهِ مِنْ سُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ، اور طری کا پانا، وجود و بلل طری کا پانا جس کو وہ منی گمان کرے، اور طری کا پانا جس کو وہ منی گمان کرے اس کے نشے اور بے ہوشی سے صحت یاب ہونے کے بعد، یعنی کوئی شخص نشے یا بے ہوشی سے صحت یاب ہوا، اس کے بعد اس نے منی پائی تو غسل فرض ہے۔ رطوبت پائی، تر رطوبت، تو غسل فرض ہے۔
رطوبت کا پانا جس کو وہ منی گمان کرے نشے اور بے ہوشی سے صحت یاب ہونے کے بعد، اور حیض و نفاس سے، یعنی غسل فرض ہوگا حیض و نفاس سے۔ وَلَوْ حَصَلَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، اگرچہ ذکر کی ہوئی چیزیں مسلمان ہونے سے پہلے حاصل ہوئی ہوں، یعنی یہ سب باتیں مسلمان ہونے سے پہلے حاصل ہوئی ہوں تب بھی غسل فرض ہے۔ اگر یہ باتیں پائی گئی ہیں اور مسلمان ہوا تو سب سے پہلے اس پر غسل کرنا فرض ہوگا، اس کے بعد اس کے لیے کوئی عبادت درست ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ذکر کی ہوئی باتیں مسلمان ہونے سے پہلے حاصل ہوئی ہوں زیادہ صحیح قول کے مطابق، حالانکہ اسلام کی ساری باتیں مسلمان ہونے کے بعد جاری ہوتی ہیں، لیکن غسل کے جو یہ فرض کرنے والی باتیں ہیں اگر یہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی پائی گئی ہیں اور ان کے بعد مسلمان ہوتا تو غسل کرنا فرض ہے۔ وَيَفْتَرِضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ کفایتاً، اور میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، میت کو نہلانا فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا کہ اگر کسی ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گناہ گار۔ تو میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ غسل 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے فرض ہو جاتا ہے۔ منی کا ظاہر جسم کی طرف نکلنا، جبکہ وہ اپنے ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ جدا ہو بغیر جماع کے، اور حشفے کا چھپ جانا، حشفے اور اس کی مقدار کا اس کے کٹے ہوئے سے چھپ جانا زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں، اور منی کا انزال مردہ یا چوپائے کی وتی سے، اور پتلے پانی کا پانا جبکہ اس کی شرمگاہ سونے سے پہلے منتشر نہ ہو، اور طری کا پانا جس کو وہ منی گمان کرے نشے اور بے ہوشی سے صحت یاب ہونے کے بعد، اور حیض و نفاس سے، یعنی غسل فرض ہوتا اگرچہ ذکر کی ہوئی چیزیں اسلام سے پہلے حاصل ہو جائیں زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔